الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عربی گرامر کے ہمارے کچھ دروس چل رہے ہیں، عربی زبان کے بلکہ کہنا چاہیے۔ ہم نے پڑھا کہ اسم، فعل اور حرف یہ 3 کلمات ہیں، ان میں سے اسم کی بات چل رہی ہے، اور اسم میں ہم 4 مختلف جہات سے اس کو دیکھتے ہیں۔ یا وہ معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ معرفہ کی ہم نے کچھ اقسام پڑھی، اور سلائیڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا ترتیب میں نے بدل دی ہے، پلٹ دی ہے یا بدل دی ہے، دونوں مکس ہو گئے۔ تو وہ صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ معرفہ میں جو سب سے زیادہ معرفہ ہیں وہ 7 کیٹیگریز میں جو سب سے زیادہ آئیڈینٹیفائڈ ہوتا ہے وہ اس میں ضمیر ہوتا ہے، اور اس میں بھی انا۔ ظاہری بات ہے آدمی اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے جب اپنی بات کرتا ہے، پھر اس کی جس سے وہ بات کر رہا ہو انتا یعنی تم، یو، ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، اور پھر تیسرا وہ جو تھرڈ پرسن ہے۔ تو یہ ترتیب ہے ان کی قوت کے حساب سے کہ کون سا معرفہ کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ تو اس میں ضمیر سب سے زیادہ مضبوط ہے، پھر اس میں علم ہے، پھر اس میں موصول اور اس میں اشارہ ہے، مبہمات کہلاتے ہیں، اور پھر معرف باللام، پھر منادا، اور پھر اس کے بعد مضاف الی معرفہ۔ مضاف الی معرفہ میں یہ ہے کہ جس معرفہ کی طرف وہ اضافت ہوگی وہ اسی کے آرڈر میں ہوگا۔ اگر ضمیر کی طرف ہے تو نمبر 1 ہو جائے گا، علم کی طرف ہے تو نمبر 2 ہو جائے گا، موصول کی طرف ہے تو نمبر 3 ہو جائے گا، اس طرح۔ تو مضاف تو ظاہر جس معرفہ کی طرف ہوگا اس کی نسبت سے چلے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی مشکل لگے، کوئی بات نہیں، بھول جائیے اس کو، بس ایسا ذہن میں رکھیے جن لوگوں کو کچھ پرانی باتیں پکی ہیں اور ذہن میں بیٹھ گئی ہیں کہ جو 7 اسماء علم یا اسماء معرفہ آپ کے سامنے لکھوائے ہیں ان میں ان کی بھی ایک ترتیب ہے اسٹرینتھ کے حساب سے کہ کون کتنا زیادہ مضبوط ہے۔ تو سب سے اوپر یہ ہوگا اس آرڈر میں۔ تو میں نے اس کو اس دفعہ محنت کر کے اسینڈنگ آرڈر میں بھی کر دیا، جو پچھلے کئی سال سے سوچتا تھا کہ کبھی موقع ہو تو کر دیا جائے تاکہ وہی ذہن میں بیٹھے۔ تو اگر آپ نے اب تک یاد نہیں کیا تو اب اس کو اس ترتیب سے یاد کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خیر، اور نکرہ کی قسم آپ 2 جانتے ہیں۔ پھر مرکبات کی بات ہوئی تھی کہ مرکبات کی ہمارے پاس بہت سی اقسام ہیں، 2 بنیادی بڑی قسموں میں سے یا تو تام اور ناقص ہے، اور ناقص میں پھر بہت سی اقسام ہیں، اور تام تو جملہ ہے۔ اس میں بتایا تھا کہ مرکب توصیفی جس میں موصوف صفت یہ ایک دوسرے سے پوری طرح سے کورسپونڈ کرتے ہیں، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی ہر چیز میں۔ ایک ایکسیپشن ہے جمع غیر عاقل کی، کہ اس میں آپ کو واحد مؤنث کا صیغہ لانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ایک جماعت کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جماعتن واحد بھی ہے اور تا کی وجہ سے مؤنث بھی ہے، اس لیے اس کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ لاتے ہیں عموماً، ہمیشہ نہیں، عموماً۔ پھر دوسری جہت معرفہ نکرہ کے بعد یہ ہے کہ اس کو مذکر مؤنث کے طور پر دیکھا جائے تو بتایا کہ عموماً وہ مؤنث ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، الا یہ کہ اس میں مؤنث کی کوئی سائن ہو، کوئی علامت ہو، اور وہ یہ 6 مختلف صورتیں ہیں جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ظاہری علامت ہو، تا مربوطہ، الف مقصورہ اور الف ممدودہ کی شکل میں، یا سماعی ہو، یا جسم کے ایسے اعضاء ہو، یا وہ ہو ہی عورت کا نام یا اس کی کوئی صفت۔ پھر عدد کے بارے میں بات ہوئی تھی، جو تیسرا اس کا وصف ہے یا اسم کا کی ایک جہت ہے، اور عربی میں واحد، تثنیہ اور جمع تینوں چیزیں ہوتی ہیں۔ 2 کے لیے تثنیہ استعمال کرتے ہیں، اس کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں، واحد کے لیے مفرد بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جمع کی پھر 2 قسمیں بتائی تھی کہ مکسر اور جمع۔ سالم مکسر وہ جس میں اس کو توڑ دیا جائے اسٹرکچر اس کا، جبکہ سالم میں وہ پورا صحیح سلامت آتا ہے۔ اردو میں بھی آپ بولتے ہیں صحیح سالم آ گیا، مرغ مسلم، وہ بھی مرادی ہوتی ہے کہ مکمل ہے، اور یا یہ کہ پوری طرح سے وہ فرما بردار والے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، بیچارہ سرنڈر کر دیتا ہے۔ خیر، مذکر اور مؤنث میں پھر ان کی علامتیں آپ نے پڑھی ہیں، تثنیہ کی علامتیں پڑھی ہیں، آنی، عینی، تو یہ سب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ پھر جو تام ہے جس کو جملہ بھی کہتے ہیں، اس کی 2 قسمیں، فعلیہ، جملہ اسمیہ۔ فعلیہ بھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تفصیل سے، وہ آگے آئے گا، بلکہ 2 اسباق کے بعد، بلکہ شاید اگلے سبق سے ہی شروع ہو جائے، اگلے کے بعد والے سے زیادہ چانس ہے۔ اور اسمیہ میں پھر آپ جانتے ہیں کہ جو اسم سے شروع ہو، فعل جو فعل سے شروع ہو، فعلیہ جملہ وہی ہوگا۔ اسمیہ میں آپ پڑھتے ہیں تو مبتدا خبر، پہلا حصہ مبتدا ہوتا ہے، دوسرا خبر، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ۔ پھر مرکب اضافی پڑھی آپ، اس میں بتایا تھا کہ مضاف ہوتا ہے اور مضاف الیہ۔ مضاف پہلا والا حصہ ہے، دوسرے والے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ مضاف جو چیز کسی کی طرف منسوب کی جائے، کسی سے جوڑ دی جائے،
اس پر ال بھی نہیں آ سکتا اور اس پر تنوین نہیں آتی. ال اس لیے نہیں آتا کہ جب وہ کسی مضاف معرفہ کی طرف ہوتا ہے تو خود ہی معرفہ بن جاتا ہے, ورنہ اس سے تخصیص آ جاتی ہے, تخفیف ہو جاتی ہے, لائٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ال ویسے گرا دیتے ہیں. اور تنوین اس لیے نہیں آتی کہ بیچ میں تنوین آتی ہی نہیں ہے, اور دوسرا یہ کہ جب جڑ گیا کسی کے ساتھ تو اب یہ نکرہ رہا نہیں, کچھ اس میں اہمیت اس کی بڑھ گئی ہے, تو اب وہ تنوین کی بھی ضرورت نہ رہی. تو اس پہ معرفہ کے ساتھ ہو یا کسی بھی صورت میں ہو, ال یا تنوین نہیں آتی مضاف پر. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور حالت میں ہوتا ہے, خواہ اس کی حالت دیکھنے میں جیسی بھی لگے. پھر ان دونوں کے درمیان کوئی چیز داخل نہیں کی جاتی. اگر آپ کو صفت لانی ہو تو وہ مضاف کی بھی تو وہ بعد میں لائی جائے گی, مضاف الیہ کے بھی بعد, بیچ میں گیپ آ جائے گا. اور ایک سے زائد مضاف الیہ ہو سکتے ہیں, تو جیسے ہر زبان میں ہوتے ہیں, کیلے کی گیلی جڑ, کاکی کے جتنے بھی آتے ہیں وہ. پھر بتاتا ہے اعراب کو پڑھا تھا ہم نے کہ اعراب بعض اسما اپنے پر ظاہر کرتے ہیں پوری طرح, بعض ظاہر نہیں کرتے, اور بعض آدھا پونا ظاہر کرتے ہیں. جو پوری طرح ظاہر نہیں کرتے, بالکل کرتے ہی نہیں ہیں, ان کو مبنی کہتے ہیں. ان کی بات ابھی ہم نے صحیح سے پڑھی نہیں ہے, آگے تفصیل سے پڑھیں گے. جو ظاہر کرتے ہیں ان کو معرب کہتے ہیں. جو معرب ہے ان کی دو قسمیں, بعض 50%, 50 سے زیادہ پرسنٹ آپ کہہ لیجئے, آدھا پونا کرتے ہیں, بعض کم پوری طرح کرتے ہیں. جو پوری طرح کرتے ہیں ان کو منصرف کہتے ہیں. جو پوری طرح اپنا اعراب ظاہر نہیں کرتے, گو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں, مڈل گراؤنڈ میں گویا ہے, یہ غیر منصرف کہلاتے ہیں. جو منصرف ہیں ان کی علامت آپ کو معلوم ہے, یا تو وہ الف واو اور یا کے ساتھ آئے گی, آنی عینی عینی والی, یا وہ آتن 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 کی طرح آئے گی, دو زبر دو زیر دو پیش, اور یا ایک ہوگا ان پر, آتن آتن نہیں, سوری غلطی سے کہہ دیا, آتن آتن نہیں, کتابن کتابن کتابن, تو دو زبر دو زیر دو پیش, یا ایک زبر ایک زیر ایک پیش, ال کی وجہ سے آ جائے گا. تو یہ یعنی وہ پوری تینوں حرکتیں قبول کرتے ہیں, اس لیے وہ منصرف کہلاتے ہیں. جبکہ ان کے مقابلے میں جو غیر منصرف ہیں وہ دو پیش دو زبر دو زیر یہ تینوں کو قبول نہیں کرتے, یعنی تنوین لے ہی نہیں سکتے, اور نہ ان پر زیر آتا ہے. زیر کی بھی ظاہر کو بھی وہ زبر سے ظاہر کرتے ہیں, زیر ان کی جگہ زبر ہے. اس کی بھی تفصیل آگے اور پڑھیں گے غیر منصرف کی, تو اس میں اور باتیں واضح ہو جائیں گی, اور مبنیات بھی بعد میں پڑھیں گے. پھر اسماء ستہ مکبرہ کا تذکرہ ہوا تھا کہ یہ 6 ایسے حروف ہیں کہ جو خاص انداز سے استعمال ہوتے ہیں, ابن ابن ابن, اخن اخن اخن, ہمن ہمن ہمن, اسی طرح سے فمن فمن فمن, اور اسی طرح ذو مال بھی اس میں ایک ہے. تو وہ ہمیشہ مضاف مضاف الیہ بن کے آتا ہے. مذکر مؤنث کی دونوں شکلیں آپ کے سامنے چارٹ میں موجود ہیں. اسی طریقے سے باقی میں اگر وہ مفرد ہے تو ابن 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 جیسے بتایا, کبھی وہ مضاف بھی ہوتے ہیں, تو ابا ابو ابی کر کے یہ مضاف الیہ کی طرف مضاف ہو جاتے ہیں. تو جاء ابو بکر, ابو بکر آئے, میں نے ابو بکر کو دیکھا, ابو بکر مفعول ہے, یا انا لگا دوں اس سے پہلے تو انا ابا بکر اب ہو جائے گا, منصوب ہو جائے گا. یا رأیت ابا بکر, میں نے ابو بکر کو دیکھا, یعنی ابا بکر کو. اور اگر میں ان کے پاس سے گزرا ہوں, حرف یعنی جار اس سے پہلے لگاتا ہوں, تو مررت, میں گزرا, بی ابی ابی بکر, ابی بکر کے برابر سے گزرا, تو بی کے ساتھ آئے گا. تو یا الخلافت لی ابی بکر, خلافت ابو بکر کے لیے ہے. تو اگر یہ ایسے کہا جائے تو لی حرف جر کی وجہ سے ابو بکر ابی بن جائے گا, اس لیے کہ جار مجرور کے فارم میں. تو یہ ایسے ہوتا ہے اسماء ستہ مکبرہ میں, آپ تفصیل پڑھ چکے ہیں. پھر ہم نے ندا کے بارے میں پڑھا تھا, یہ بھی معرفہ کی ایک قسم ہے. اس میں جو ہے حروف ندا جو ہے یا آیا وغیرہ, اور ان کے بعد جو اسم ہوتا ہے اس کو منادا کہتے ہیں. منادا, منادا منصوب بھی ہو سکتا ہے, منصوب بھی ہو سکتا ہے, اور مرفوع بھی. منصوب بھی ہوتا ہے اور مرفوع بھی. مرفوع کا مطلب ہے کہ پیش کی حالت میں ہو یا جو حالت رفیع ہے اس میں ہو. اگر منادا مضاف ہے تو یہ منصوب ہوتا ہے, جیسے یا عبد اللہ, دیکھیں مضاف مضاف الیہ ہے, عبداللہ اللہ کا بندہ. ابو بکر, ابو بکر یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے, تو اس پہ یا لگائیں گے تو یا ابا بکر, یا ابا بکر, ابو بکر نہیں ابا بکر ہوگا. اسی طرح اگر یہ کوئی نام ہو تو تنوین اب اس پر نہیں آئے گی, یا نوح کہیں گے, نوحن نہیں کہیں گے, یا رجلو کہیں گے, یا رجلن نہیں کہیں گے, لیکن بولیں گے تو رک جائیں گے, یا رجل. اور معرف باللام ہو تو اس کے لیے ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگائیں گے. پھر اسماء اشارہ پڑھے تھے جو قریب کے لیے ہوتے ہیں اور بعید کے لیے ہوتے ہیں. تو قریب کے لیے ھذا وغیرہ آتا ہے, اور دور والوں کے لیے بعید کے لیے ذالک. ھذا مذکر کے لیے ہے, تینوں حالتوں میں ایک رہتا ہے. مؤنث کے لیے اسی کی ھذہ,
اور तस्निया हादानी, और इसमें फिर हादैनी हादैनी जैसे तस्निया में हुआ करता है उसी तरह से है, और मुअन्नस में हातानी हातैनी हातैनी, और जमा सब की हाउलाए, सब के लिए हाउलाए। और जो बईद के लिए है उसमें जालिका या जाका दोनों एक ही है, लेकिन हमेशा ये ध्यान में रहे कि इनमें भी तीनों हालतें एक तरह रहती है, जालिका जालिका जालिका, मरफू हो मंसूब हो या मजरूर हो। और जो मुअन्नस है वो ताका और तिलका आती है, और ये भी एक ही रहती है, मरफू मंसूब मजरूर तीनों हालतों में। और तस्निया जानी का जैनी का ये मुजक्कर के लिए है तीनों हालतें, और तानी का तैनी का ये मुअन्नस के लिए, और जमा सब की उलाई का एक ही है। फिर हमने इसमें इशारा के बारे में उसको जरा दोबारा एक स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दिया है कि आप जानते हैं इसमें इशारा क्या होते हैं, हारा ये जो भी हमने पढ़े, और तिलका वगैरह। अब इनमें हमें जानना चाहिए कि ये या तो मुफरद के तौर पर आते हैं या मुरक्कब के तौर पे आते हैं। जब मुरक्कब आएंगे तो ये जब इसमें इशारा बनेंगे मुरक्कब इशारी, सही है। तो दो चीजें हैं, एक तो इसमें इशारा की अपनी जात है, हाजा तिलका वगैरह, ये अपने तौर पर आ जाए बीच में तो ये मुब्तदा बन जाएगा, खबर बन जाएगा, कुछ भी बन जाए, सही है, उसमें इसकी कोई अलग से हैसियत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको मुरक्कब इशारी बनाना चाहते हैं, अगर आप इसको मुरक्कब इशारी के तौर पे लेना चाहते हैं, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस पे यानी इसमें इशारा के बाद जो मुशारुन इलैह है, इसमें इशारा पहला पार्ट कहलाता है, दूसरे पार्ट को मुशारुन इलैह कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें इशारा और मुशारुन इलैह, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, ये जहन में रखिए। जैसे हर मुरक्कब में दो हिस्से होते हैं, जैसे कि मुदाफ मुदाफ इलैह, मुब्तदा खबर, मौसूफ सिफा। तो यहां पर भी जार मजरूर, इसी तरह यहां पर भी होगा, इसमें इशारा मुशारुन इलैह, हरफे निदा मुनादा। तो हमेशा हर मुरक्कब में ऐसे ही होगा कि एक पहला हिस्सा होगा, उसका एक नाम होगा, एक दूसरा हिस्सा होगा। तो अगर मुरक्कब इशारी बनाना है जो कि नाक़िसी की किस्म है, तो उसमें पहला हिस्सा इसमें इशारा, दूसरा हिस्सा या दूसरा पार्ट मुशारुन इलैह। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह की कंस्ट्रक्शन आपको बनानी है। तो इसमें एक ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप मुशारुन इलैह पर अल लाएं, तब तो इसी तरतीब को मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुशारुन इलैह को मुदाफ मुदाफ इलैह की कंस्ट्रक्शन में लाना चाहते हैं, तो अब आपको इस मुशारुन इलैह को इसमें इशारा से पहले लाना पड़ेगा, यानी आपको उसके ऑर्डर तब्दील कर देना पड़ेगा। वजह उसकी है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जुमला मुब्तदा खबर बनके जुमला इस्मिया हो जाएगा और उसमें मुरक्कब नहीं रहेगा ये, क्योंकि मुरक्कब के लिए जरूरी है कि वो नाकिस हो, यानी हम मुरक्कब नाकिस की बात करें, मुरक्कब इशारी के लिए जरूरी है कि वो नाकिस हो। नाकिस वो उसी सूरत में होगा जबकि वो मुब्तदा खबर दोनों ना बने, या मुब्तदा बने या खबर बने। बात समझ में आ रही? थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको बार बार इसका इयादा होगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी को आप जब पुकार रहे होंगे तो या तो आप पुकारने के लिए जो ओ दिस दैट वगैरह इस्तेमाल करेंगे, मसलन दिस इज अ बॉय कहें, ये एक लड़का है, ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तो अब वो मेरा दोस्त है, ये पूरा एक जुमला हो गया। या तो एक सूरत ये है कि आप दिस और दैट इस तरह इस्तेमाल करें, हाजा तिलका वगैरह। लेकिन आप इसको मुरक्कब इशारी के तौर पर अगर इस्तेमाल करना चाहें तो फिर आपको कहेंगे मेरा वो दोस्त, ये मेरी किताब बड़ी अच्छी है। तो अब ये मेरी किताब, अब ये मुरक्कब नाकिस है, पूरी बात नहीं हुई है इसमें। इसलिए इसको समझने के लिए जरूरी है कि इसके दो ही पॉसिबिलिटीज है, और ये बहुत इंतहाई कॉमन सेंस की बात है, लेकिन जरा क्योंकि हम इस पे गौर नहीं करते तो कभी कभी ये मुश्किल लगती है, समझने में जरा मशक्कत होती है। लेकिन आप बिल्कुल फिक्र न करें, बार बार इसका इयादा होगा तो समझ में आ जाएगी सूनर और लेटर। तो इस पर हर दफा टाइम ज्यादा लगाएंगे, तो गौर दोबारा कीजिए। देखिए, या तो आप हाजा तिलका वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें इशारा के तौर पर, मुफरद के तौर पर, अकेला अपने तौर पर ये या तो मुब्तदा बन रहा है या खबर बन रहा है। तो इसके बाद आप जाहिर बात है अगर इसको मुब्तदा बनाएंगे तो उसके बाद खबर लाना होगा तो नकिरा लाएंगे, है ना। हाजा किताबुन, ये किताब है, बात जुमला मुकम्मल हो गया। तिलका शमसुन, ये सूरज है, यानी वो सूरज है, होगी बात मुकम्मल। तो ये तो मुफरद के तौर पर तो ऐसे ला सकते हैं, लेकिन आप इसको अगर मुरक्कब नाकिस की एक किस्म मुरक्कब इशारी बनाना चाहें तो मुरक्कब इशारी ये उसी सूरत में बनेगा जब इसके बाद मुशारुन इलैह भी हो, मुशारुन इलैह भी हो। और वो क्या होता है, या तो उस पर अल होता है या वो मुदाफ मुदाफ इलैह की तरह होता है, यानी मुदाफ होकर आता है।
اگر مضاف اور مضاف الیہ کر کے آئے مرکب اشاری تو اس کو اسم اشارہ سے پہلے لکھنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ال کے ساتھ آئے تو اس کو اسم اشارہ کے بعد لکھنا پڑتا ہے. دونوں طرح اس کی بات مکمل ہو جاتی ہے. اگر کوئی اور بات یاد نہ بھی رہے تو بس آپ اس وقت اتنا ہی یاد رکھ لیجئے کہ اسم اشارہ اگر آپ اس کو مرکب اشاری بنانا چاہیں، ترکیب میں لانا چاہیں، مرکب ناقص کی جو ایک قسم ہے، تو اس کا پہلا حصہ اسم اشارہ ہوگا، دوسرا حصہ مشار الیہ ہوگا. اور اس صورت میں مشار الیہ کے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو وہ ال کے ساتھ ہو یعنی معرفہ ہو، معرف باللام ہو یعنی ال کے ساتھ، یا وہ مضاف مضاف الیہ ہو کر معرفہ ہو، یا جو بھی ہو مضاف مضاف الیہ ہو، یا تو مضاف مضاف الیہ ہو یا ال والا ہو. ال والا ہوگا تو بعد میں آئے گا اسم اشارہ کے، مضاف مضاف الیہ والا ہوگا تو اسم اشارہ سے پہلے آئے گا. اگر اتنا آپ یاد کر لیں تو بس یہی آپ کے لیے آج بہت ہے، اس کی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، باقی تفصیلات اس کی آگے چلتی رہیں گی. پھر ہم نے ادوات الاستفہام پڑھے تھے کہ سوال کرنے کے لیے جو جو ادوات استعمال ہوتے ہیں. حل اور آپ جانتے ہیں کہ یہ آگزیلیری ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، ہیلپنگ ورب کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، جن کو باہر نکال لیا جائے تو وہ جملہ سوالیہ بن جاتا ہے. انگریزی میں جیسے ہوتا ہے کہ I ate، تو did I eat، تو جو آپ نے اس کو باہر نکال کے did لگا دیا، یہ ہے آ اور حل عربی میں. is MR کو باہر نکال دیا، this is my کا is this my کا، تو وہ is باہر جو آپ لے آئے ہیں، کیا یہ میری کتاب ہے، کیا یہ میرا گھر ہے، کیا تم نے کھا لیا ہے. تو یہ جو کیا سوال کرنے میں جو کیا جاتا ہے، یہ ایک دوسرا کیا ہے آگزیلری ورب والا، اس کے لیے تو آ اور حل آتا ہے جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن آپ کبھی کبھی WH ورڈ سے بھی تو سوال کرتے ہیں نا، کون، کیسا، یہ کیا ہے، وہاں پہ کیا کے معنی دوسرے ہیں واٹ کے معنی میں. تو اس کی شکل، اس کے لیے بہت سارے ادوات استعمال ہوتے ہیں. اور وہ کیا ہے ادوات، دیکھیے آپ ادوات ان میں سے اینا کہاں، کیفا کیسے، من کون، متا کب، لما یا لماذا کیوں، انا یہ کہاں سے ہو گیا، ایسے کہتے ہیں انا یہ کیوں کر، جس کے لیے ہم کہتے ہیں اردو میں. اور یہ دو اور اس کی تفصیلات ہیں، وہ آگے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے ایڈوانس لیول میں. ابھی آپ خالی اس کے کچھ معنی ذہن میں رکھیں. کم کتنے، ایون اور ایتن مذکر مؤنث یہ دونوں آتے ہیں، اور یہ کس کے معنی میں، وچ کے معنی میں. اور ما ذا یا ما یا ایش، ایو شیئن، یہ سب جو ہے اس کے معنی بھی واٹ، کیا. پھر بتایا تھا کہ اس میں آپ کبھی کبھی جوڑ بھی دیتے ہیں. یہ مبتدا بنتا ہے عموماً، من ابوک، کون ہے تمہارے ابا، ہے نا. ما لون قمیصک، تمہاری قمیص کا رنگ کیا ہے. کم عمرک، تمہاری عمر کیا ہے. کیف صحتک، تمہاری صحت کیسی ہے. اور اگر کبھی آپ اس کو مضاف الیہ کے طور پر لائیں تو پھر آپ الٹا کر دیتے، ترتیب بدل دیتے ہیں. یعنی کتاب من، کس کی کتاب. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے من کتاب، من مانے ہوگا کہ کون، اور کتاب یہ کون کی کتاب ہے. کیا آپ کہنا چاہتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے، تو آپ کہیں گے کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے. من ھذا کتاب نہیں کہہ سکتے، من ھذا کتاب، کیونکہ من تو جاندار کے لیے آتا ہے. اور آپ کہیں گے من ھذا کتاب، تو کیا ہوگا من ھذا کتاب، من ھذا کتاب، کون ہے یہ کتاب، یہ کتاب کون ہے، تو غلط ہوگا. یہ کتاب کیا ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ما ھذا کتاب، یہ کتاب کیا چیز ہے. جو قیامت والے دن منکرین اور کفار اور دیگر لوگ کہیں گے جو بد نصیب ہیں کہ ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہوا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی مگر اس کو بیان کر دیا. تو وہ تو ہو سکتا ہے کہ ما لہذا الکتاب، یا اس کو کیا ہوا اس کتاب کو، یا ما ھذا الکتاب، یہ کتاب کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، ایسا ہو سکتا ہے. لیکن اس صورت میں جب کہ آپ کتاب کس کی ہے کہنا چاہ رہے ہو تو ایسے میں، یا سب کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، کتاب من، کس کی کتاب ہے. پھر بتایا تھا کہ اسی طرح حرف جار سے جوڑ جوڑ کر بھی ہم اس میں مزید سوالات بنا سکتے ہیں. کس کے لیے ہے یہ، لمن ھذا، یہ کس کے لیے ہے. لما، کیوں کیا تم نے، وہی واٹ فار کے معنی میں ہو جائے گا لما. لماذا بھی آتا ہے، لما بھی آتا ہے. بیکم، کتنے کا ہے، کتنے کے ساتھ ہے یہ، مطلب یہ کتنے کا ہے. بیکم، کتنے کا تم نے خریدا. الی این، کہاں کو جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. اب اینا کا مطلب کہاں ہو،
हम उर्दू में तो कह देते कहाँ जा रहे हो, लेकिन मुराद इसमें होती है कि कहाँ को जा रहे हो, को बोलना नहीं पड़ता अरबी में, लेकिन इला लगाते हैं, इला आइन, कहाँ जा रहे हो। कभी कभी आइन बोल देते, मुराद ये होता है कि स्लैंग में मतलब ये होता है कि इला अंडरस्टूड है, लेकिन असल में इला वहां महजूफ माना जाएगा, वरना ये इला आइन यूज करते, कहाँ जा रहे हो। फी मा, किस में, इला मता, कब तक, मिम्मा, कहां से, किस से, मिम्मा, किस चीज से हो। इसी तरीके से अल्लाह अकबर, फिर अम्मा, अन और मां को मिला के अम्मा, और फिर मिन आईना, कहां से। फिर बताया था कि लाम जो लगाया जाता है लीमन, अब उसकी वजह से ये नून साकिना है, इसको अगर आगे भी हरफ साकिन वाले किसी हर्फ से मिलाना हो तो उसको जेर दे देते हैं, वो कायदा था अस्साकिन इज़ा हुर्रिका, हुर्रिका बिल कसरा, वो छोड़ दीजिए उसको। आज जो हमें पढ़ना है ये दो मुख्तलिफ और हमारे अस्मा इस्तिफहाम है जिनकी कुछ बात रह गई थी, वो आज पढ़ लेते हैं, उसका इयादा दोबारा इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर करेंगे। अय्यतुन और अय्युन, ये दो जो है ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये दोनों, इनके बाद हमेशा कोई मुदाफ इले आएगा, ये मुदाफ बनकर आते हैं उमूमन, और जब जाहिर बात है मुदाफ बन के आएंगे तो क्या होगा, ये तनवीन इनकी गिर जाएगी, है ना। देखिए अब इसमें दो ऑप्शन है, या तो इनके बाद वाला जो आप लेकर आ रहे हैं वो नकेरा हो, अगर नकेरा हो, नकेरा लाएं आप, तो फिर आप इसको वाहिद लाते हैं, और अगर आप इसको जमा लाएं तो फिर आप इसको मारिफा लाते हैं। ये थोड़ा सा एक टेक्निकल फर्क है, और वो आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा, बिल्कुल आम कॉमन सेंस की बात है। अय्यू का मतलब कौन सा, अय्यू रजुलिन, आप खाली इस पर तवज्जो दीजिए, तो अय्यू रजुलिन, कौन सा मर्द, मर्द का कौन, अय्यू रजुलिन, कौन सा मर्द, विच मर्द, विच मैन, अय्यू रजुलिन विच मैन, अय्यतुम्रअतिन, कौन सी औरत, कौन सी औरत। जब आप ये कह रहे होते ना अय्युन और अय्यतुन के साथ, किस औरत की बात कर रहे हो, अय्यू रजुलिन, तो यहां पर आप एक ही मर्द का तस्करा करेंगे, कौन सा मर्द है जिसका आप तस्करा हो रहे हैं, कौन सा तालिब, अय्यू तालिबिन, किस तालिब की बात हो रही है, अय्यू बैतिन, किस बैत की बात, किस घर की बात हो रही है। तो इसमें वाहिद ही का सीगा होना चाहिए, अगर आप इस पर अल लगा दें तो सेंस नहीं बनता, इसलिए कि आप पूछ रहे हैं कि इनमें से किसकी बात हो रही है, गोया वो आपके जहन में आइडेंटिफाइड तो है नहीं, आइडेंटिफाइड नहीं तो उस पर अल कैसे लगा सकते हैं आप, है ना। इसका मतलब है कि आप नहीं जानते कि किस मर्द की बात हो रही है और उसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं, तो उस पर अल कैसे आ सकता है, ये तो अननोन होगा। विच मैन, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं विच मैन, किस आदमी की बात हो रही है। और अगर आप कहें कि नहीं मैं उन सारे मर्दों में से एक ग्रुप की बात कर रहा हूं, उनको तो मैं जानता हूं लेकिन उनमें से कौन सा, तो फिर आप चूंकि एक ग्रुप की बात कर रहे हैं और वो सारे ग्रुप आप जानते हैं, तो फिर उस ग्रुप का, उस पर आप जमा का सीगा लगाएंगे, और अल भी लगाना चाहें तो अब लगा सकते हैं अल के साथ। तो उसको आप कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे अय्यतुन निसाई, औरतों में से कौन सी। तो अब औरतों की बात कर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया कि ये इस ग्रुप की औरतों की बात हो रही है, लेकिन इनमें से कौन सी, सर अय्यू तो आप पूछेंगे उसी वक्त ना, कि जब आप किसी एक के बारे में आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो, तो अब ठीक है मैं ये सब औरतों को पहचानता हूँ, ये सब मेरे खाला की बेटियां, ये मेरी फूफी की बेटियां, इनमें से किसकी आप बात कर रहे हैं, ये सारे मेरे तालिब इल्म में ये 10 बैठे हुए, मैं इन सबको पहचानता हूँ, लेकिन इनमें से कौन सा वाला। तो अब मैं जब ये सवाल कर रहा हूं तो यकीनन मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूं एग्जैक्टली, गो इस ग्रुप को करता हूं, तो उस पर तो अल लगा दे, ठीक है, लेकिन अब ये प्लूरल फॉर्म में आएगा, क्योंकि इनमें से अय्युल मरआ तो कहना अजीब सी बात है ना, अल मरआ का मतलब आइडेंटिफाइड, और अय्यू सवाल कर रहे हैं कि अल के साथ, तो ये नहीं हो सकता। फिर एक ग्रुप में आप पूछ रहे होंगे ताकि आप वाजे कर लें कि इस ग्रुप में एक से ज्यादा मर्दों में से आप डिफाइन करेंगे कौन सा मर्द है, किसकी बात हो रही है। Which of the men, MEN के साथ आएगा, सही है।
टेक्निकली शायद थोड़ा सा मुश्किल लगे, लेकिन थोड़ा सा गौर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। बहरहाल खुलासा इसमें यह है कि अगर आप नकिरा किसी बिल्कुल ही अनआइडेंटिफाइड पर्सन की बात कर रहे हो तो अय्यो अय्यतु के साथ आप वाहिद का सीगा लगाएंगे और मुदाफ इलैह की तरह ये आता है तो मुदाफ इलैह की तरह यूज होगा। और अगर आप जानते हैं किसी ग्रुप को, उनमें से किसी एक को आइडेंटिफाई करना है, तब आपको प्लूरल लाना पड़ेगा, जमा लाना पड़ेगा और अल के साथ लाना पड़ेगा, अय्यतुन निसाई। जैसे आप अंग्रेजी में कहते हैं ही इज वन ऑफ द बेस्ट, अब क्या कहेंगे आगे? डॉक्टर्स, अब प्लूरल लाना पड़ेगा कि उस बड़े ग्रुप में से आप एक को अलग निकाल रहे हैं, अय्यतुन निसा, अय्यतुल रिजाल। तो खुलासा क्या है कि ये मुदाफ होता है हमेशा, तो इसका मुदाफ इलैह या तो मारिफा होगा या नकिरा होगा। अगर मारिफा हो तो उस पर अल लाइए और जमा लाइए, अगर नकिरा हो तो वाहिद लाइए और बगैर अल के लाइए। मुझे इसमें वाहिद और वो भी लिखना था, वो रह गया, ये जमा होगा, ये वाहिद होगा। एक और पॉइंट, फिर उसको इंशाल्लाह रोक देंगे, कुछ इसके बाद मश्क करेंगे। कम की बात हुई थी, कम, बल्कि ऐसा कीजिए इस कम को छोड़ देते हैं ताकि ये ज्यादा मुश्किल ना हो जाए। ये अगले सबक में पढ़ेंगे क्योंकि लगता है मुझे कि कुछ ज्यादा होगी भारी बात। कम की भी दो किस्में हैं, इसको छोड़ दें इंशाल्लाह ताला, ये अगले हफ्ते में सबक, ये भी छोड़ देते हैं बात, ये अगली दफा थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी, ये कुछ इबारतें लिखी हैं, कुछ जुमले लिखे हैं, इनका तर्जुमा जल्दी जल्दी देखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। मस्मुका या वलद, देखिए वलदुन नहीं है, वलदू, अगरचे नकरा है लेकिन या के साथ ये अब एक पेश आता है हमेशा। मस्मुका, तो माँ इसमुका नहीं, मस्मुक, क्योंकि वो हमजतुल वसल गिर जाता है बीच में। मस्मुका या वलद, और आप रुकना चाहे तो मस्मुक या वलद ऐसा भी कर सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, क्या है तुम्हारा नाम ए लड़के? इस्मी अब्दुल्लाह, मेरा नाम अब्दुल्लाह है। या सय्यदी, जनाब, सय्यदी माने सर, बड़े जनाब के लिए हजरत। मस्मु अबी का या अब्दुल्लाह, देखिए अब या अब्दुल्लाह आ गया। मस्मु अबीक, मुदाफ मुदाफ इलैह, क्या है नाम? अबू का की जगह अबी आएगा क्योंकि मुदाफ इलैह है इस्मु का। क्या है? तुम्हारे अब्बा का नाम, मतलब है तुम के अब्बा का नाम, का की के आता है ना, वो हम बोलते उसको तुम्हारे हैं, लेकिन असल में ये है कि योर्स फादर्स नेम, योर फादर्स नेम, योर फादर्स नेम, तुम्हारे अब्बा का नाम। मुदाफ मुदाफ इलैह में अगर पीछे से तर्जुमा करें उर्दू में तो आसानी होती है। क्या नाम अब्बा के तुम्हारा है, तो इससे मुश्किल हो जाती है। तर्जुमा कीजिए, क्या है तुम्हारे अब्बा का नाम? ए अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला, तो अब्दुल्ला मुदाफ है मुनादा, इसलिए जबर के साथ आया। इस्मुहु अहमद इब्नु मुहम्मद, उसका नाम है अहमद इब्नु मुहम्मदिन, अहमद बेटा मोहम्मद का। ये जो है उमूमन इसकी, यहाँ पर आप इस वक्त जहन में ये रखिए कि ये सिफत बनता है, तफसील इसकी क्या है वो बाद में बताऊंगा, बदल है, लेकिन आप इसको सिफत के तौर पे याद कर लीजिए क्योंकि सिफत भी बना सकते हैं। अहमद, और ये इब्नु मुहम्मदिन सिफत है। आप सवाल करेंगे जिन लोगों ने कुछ पढ़ा है कि सिफत कैसे बना सकते हैं, तो मारिफा या नकरा नहीं, ये भी मुदाफ इला मारिफा होने की वजह से मारिफा ही है, वरना बहरहाल इसका असल तो ये बदल है, आप जानते हैं, लेकिन क्योंकि अभी बदल पढ़ा नहीं है तो इसलिए इसको आसान करने के लिए ये ज़हन में रखिए। मुदाफ मुदाफ इलैह होके ये मुदाफ इलैह है, मोहम्मद का बेटा अहमद। मिन ऐना अंतुम, कहां से हो तुम सब? मिन ऐना, देखिए अब खाली कहते हैं ऐना अंतुम, तुम कहां हो, हम कहना चाहते तुम कहां से हो, तो मिन ऐना अंतुम। नहनु मिन मक्का, हम मक्का से हैं। नहनु मिन मक्कता, मक्कता क्यों कहा? इसलिए कि ये वो गैर मुनसरिफ वाला है कि जो सब जेर नहीं लेता, जेर को भी जबर से जाहिर करता है, इसलिए मक्कती होना चाहिए था, लेकिन ये जाहिर नहीं करता, गैर मुनसरिफ है, इसलिए मक्कता। इला ऐना ज़ाहिबूना अंतुम, कहां जा रहे हो तुम सब? ज़ाहिबूना तुम सब, इला ऐन कहां, कहां को मुराद कहां, जा रहे हो तुम सब। नहनु ज़ाहिबूना इलल हिंदी, हम सब जा रहे हैं हिंद, इंडिया जा रहे हैं। कैफा हालुकुम, तुम सबके हाल कैसे, कैफा कैसा है, तुम सबका हाल, हालुकुम तुम सबका, काकी के मुदाफ मुदाफ इलैह, तुम सबका हाल कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब तारीफ अल्लाह के लिए है। नहनु बिल आफिया, हम सब
जमा का सीगा आफियत से है, नहनु बिलआफिया। कम वलदन लक या खालिद, कितने लड़के हैं तुम्हारे ए खालिद। क्योंकि कम भी पढ़ना था आज तो वो नहीं पढ़ा, बस इस ध्यान में रखिए कि आगे पढ़ेंगे। कम वलदन लक, कम वलदन लका या खालिद, ए खालिद कितने लड़के हैं तुम्हारे। कम वलदन लका लफ्जी मायना वो कितना लड़का है तुम्हारा, तो इसमें आप बिहारी बन जाइए, तुम्हारा कितना लड़का है। सही है, तो इससे आसानी रहेगी याद करने में। अकेले के लिए पूछेंगे, यानी कितने भी हो भले तो पूछेंगे ऐसे, तुम्हारा कितना लड़का है ए खालिद। ली खमसतु औलादिन या सय्यदी, मेरे पांच, असल मायने हुए मेरे लिए, फॉर मी, मेरे लिए 5 लड़के हैं ए सय्यदी, या उस्ताद या बड़े जो भी, या हजरत कहने, जनाब, सय्यदी का तर्जुमा जनाब अच्छा है। कम बिनतन, कितनी बच्चियां, कितनी लड़कियां, हादिरतुन हाजिर है, मौजूद है, फिल मदरसती, मदरसे में, या सय्यदी जनाब, खमसून बिनतन 50 औरतें, हादिरतुन हाजिर है, अल यौमा आज, फिल मदरसती मदरसे में, फी हरफ जर की वजह से मदरसती मजरूर हुआ। आपके ज़हन में बहुत से सवाल होंगे कि बहुत सारे एराब समझ में नहीं, कोई बात नहीं, वो भी हमने पढ़ा नहीं है इसलिए उसको छोड़ देते हैं। कम लका मिनल इख्वानी वल अखवाती, कितनी है, कितने हैं तुम्हारे लिए भाइयों में से और बहनों में से। इख्वान कसरा के साथ हो तो जमा होता है, अखवात बहनों के लिए जमा। तुम्हारी कितने बहन भाई हैं, मुरादी है। ली उख्तान, मेरे लिए 2 बहनें हैं। ली उख्तान, 2 बहनें हैं मेरी, मुरादी है कि मेरी 2 बहनें। व अखुन वाहिदुन, और एक भाई। बिकम हादिहिल बकरतुस समीना, कितने का है, कितने के, बिकम का मतलब असल है कि कितना के बदले है, कितने के, कितने माल के, मुराद यहाँ पर है कितने माल के बदले, वो अंडरस्टूड है, कितने माल के बदले है, बी यहाँ पे बदल के मायने में कि कितने का है, कितने के बदले में है, हादिही ये, अल बकरतु अस्समीनतु, ये गाय मोटी, बकरा मोन्ना से भी समीना, समीना समन फैट को कहते हैं, समीन मोटे को कहते हैं। उसका तस्करा पहले मैंने कहीं किया, आप शायद यहाँ पे भी किया हो। हम बच्चियों का नाम रखते हैं अपना पाकिस्तान में समीना, और वो असल में समीना सा से होता है, और समीना का मतलब बहुत ही प्रेशियस। बाप अपनी बच्ची को प्रेशियस कहना चाहता है, हम उसे समीना समीना कह के मोटी 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 कहते रहते हैं, उस बेचारी को पता ही नहीं चलता, और उम्र मोटी ही होती है बेचारी। तो सारी पता लोगों की जबान से समीना ही निकलता रहेगा तो उसको मोटी मोटी कहेंगे तो मोटी बेचारी हो ही जाएगी, और क्या होगा। तो ये लहजे की गलती से कभी कभी नाम हमारे बिगड़ जाते हैं। ख्याल रखना चाहिए कि ऐसे नाम रखे जाएं जिनसे अल्फाज बदले नहीं, सही स्पेलिंग उसकी कीजिए। अगर मगरिब में रहते हैं तो उसको सही तरीके से लिखिए ताकि वो तलफ़ुज़ करने वाले उसको बिगाड़ न दे। बहरहाल हादिहिल बकरतु बिइश्रीन रुबिया, ये गाय 20 रुपए की है। ये देखिए मौसूफ सिफत है, दोनों अल के साथ है, दोनों मुअन्नस है, दोनों मरफू है ना, और दोनों वाहिद है। इसलिए मौसूफ सिफत मिलके ये हादी का मुशारुन इले बने। तो हादा हादी के साथ बताया था कि इसमें इशारा उसको मुरक्कब बनाना हो तो ये कैसे बनता है, सब पर अल होना चाहिए, तो अल है। लिमन जालिसुन, सॉरी लिमा, लिमा जालिसुन अंतहा होना, लिमा, लिमा क्यों, क्यों कर, वाई, फॉर व्हाट। ये भी हमने जो हिस्सा नहीं पढ़ा उसका है कि अलिफ उसके बाद जो होता है वो कभी हस्फ कर दिया जाता है, वो अगले सबक में पढ़ेंगे। लिमा जालिसुन अंतहा होना, तुम क्यों बैठे हो यहाँ, यहाँ क्यों बैठे हो, क्यों बैठे हो तुम यहाँ। अना जालिसुन, मैं बैठा हूँ, ले अमरिन ज़रूरिय्यिन, एक खास काम की वजह से। मा हादा, ये क्या है, हादा कलमुर रसास, ये लेड पेंसिल है, रसास लेड, ये लेड पेंसिल यानी पेंसिल है। वमा ज़ाक, और वो क्या है, ज़ाका कलमुल हिब्र, ये पेन है, और ये इंक, इंक वाला पेन है, फाउंटेन पेन जिसे हम कह सकते हैं। मा हादी, और ये क्या है, हादी दवात, ये दवात, दवात जिसके अंदर इंक पॉट जिसे कहते हैं। वमा ज़ा फिद दवाती, और क्या है दवात में, फिद दवात हिब्र, दवात में हिब्र है, इंक है। मन हाज़ानिर रजुलान, मन कौन है, हाज़ानिर रजुलान, ये 2 मर्द। देखिए इसमें इशारा और उस पर अल लगा के मुरक्कब इशारी बन गया, तो अब ये इस मुब्तदा की खबर बन सकता है। हाज़ानी, ये दोनों, अम्मी व खाली,
میرے چچا اور میرے ماموں ہیں. عمی و خالی، عمن سے اور خالن سے مضاف الیہ یا کے ساتھ کیا ہے ان کو، یا مضاف الیہ ہے نا. عمی میرے چچا، خالی میری ماموں. ومن تلک البنت، اور یہ بچی کون ہے، بینہما ان دونوں کے درمیان. تلک اختی الصغیرۃ زبیدہ، یہ میری بہن ہے چھوٹی، میری چھوٹی بہن. بتایا تھا کہ مضاف الیہ کے درمیان صفت نہیں آتی، صفت اس کے بعد لاتے ہیں. تو اختی، یہ اختن تھا، ظاہری بات ہے تنوین نہیں آتی تو وہ گر گیا. اختوی ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اختوی پڑھنا مشکل ہے تو اس کو زیر سے بدل دیتے ہیں یا کی نسبت سے کہ میری بہن، تو اختی میری بہن. تو یہ اخت یہ مرفوع ہے، اختن تھا اس لیے، اور یہ اسی لیے اس کے ساتھ الصغیرۃ لائے ہیں مرفوع. اور آپ پوچھیں گے کہ اس پر تو ال نہیں ہے. جی اس لیے نہیں کہ یہ مضاف ہے، مضاف پر ال نہیں آتا، لیکن وہ پھر بھی معرفہ ہوتا ہے اگر وہ مضاف الی معرفہ ہو. یہ یا کیا ہے، ضمیر ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے، معرفہ کی قسم ہے اور سب سے زیادہ معرفہ ہے. تو یہ مضاف الی معرفہ ہونے کی وجہ سے خود ہی معرفہ، اس لیے اس کے ساتھ اللہ ہے. اور یہ اختی الصغیرۃ، یہ تو مجرور ہے. اگر یہ صغیرۃ میری، ویسے مذکر ہو سکتی کوئی عورت، لیکن یہ کوئی اور، یہ یا جو ہے متکلم کا صیغہ عورت کے لیے بھی آ سکتا ہے. یہ کہنا چاہ رہا تھا میں کہ اختی کوئی عورت بھی کہہ سکتی ہے نا کہ میری چھوٹی بہن ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ یا مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو پھر اس کی صفت اگر ہوتی، یہ مجھ چھوٹی کی بہن اگر کوئی کہنا چاہ رہا ہوتا، جو عجیب سی بات ہے. اگر کچھ کہنا بھی چاہے کہ اس الصغیرہ کو ہم یا کی صفت کیوں نہیں بنا سکتے، یعنی میری صفت کیوں نہیں بنا سکتے، تو بھائی وہ پھر مجرور ہونا چاہیے تھا، الصغیرتی ہونا چاہیے تھا. یہ الصغیرۃ ہے جس سے پتا چلا کہ یہ اختو کی صفت ہے. یہ میری چھوٹی بہن ہے زبیدہ، یہ اس کا نام ہے، اس سے بدل. ای رجل، دیکھیے کون سا مرد، جالس بیٹھا ہوا ہے، خلفک تمہارے پیچھے، ذاک اخی الکبیر، یہ میرا چھوٹا، یہ میرا بڑا بھائی، اخی الکبیر. دیکھیے اسی طرح یہ ذاک اخی الکبیر، یہ اخن سے اخی ہے، الکبیر بڑا، یہ اسی وہی والی بات ہے جو یہاں ہوئی ہے. حامد، حامد اس کا نام ہے. من ہؤلاء الرجال، یہ مرد کون ہے، ہؤلاء اساتذۃ المدرسۃ، یہ سارے مدرسے کے استاد ہیں، مضاف الیہ اسی لیے مدرستی ہے. من ہؤلاء النساء، ساری عورتیں کون ہیں، ہن معلمات فی مدرسۃ البنات، یہ مدرسے بنات کے اندر، لڑکیوں کے مدرسے میں ٹیچر ہے، استانیہ ہے. این اخوک الصغیر، تمہارا چھوٹا بھائی کہاں ہے. دیکھیے اخو مرفوع ہے اسی لیے الصغیر یہ اس کی صفت ہے. ہوا ذهب الى المدرسہ، وہ چلا گیا، وہ گیا ہوا ہے مدرسہ. متى ذهب، کب گیا تھا. ذهب قبل ساعتين، گیا تھا 2 گھنٹے پہلے. لمن هذا الكتاب، یہ کس کی کتاب ہے. من هذا الكتاب ہوتا تو غلط ہوتا، کون ہے یہ کتاب، نہیں. لیمن، کس کی ہے یہ کتاب. هذا ہوا کتابی، یہ میری کتاب ہے. هذا ہوا کتابی، یہ تو میری کتاب ہے. من ربک، تمہارا رب کون ہے. اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. من نبیک، تمہارا نبی کون ہے. محمد رسول اللہ نبی، محمد اللہ کے رسول میرے نبی ہیں. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے. الاسلام الدینی، اسلام میرا دین ہے. اس کو دوبارہ اگلے ہفتے کریں گے اور تھوڑا بریک ڈاؤن کر کے، تاکہ ہم اس سے اور غور کر لیں. اور یہ اعراب بھی ڈالنا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہماری وہ آخری والا حصہ رہ گیا، اس کو بھی اگلے اس میں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جی اس میں بھی ہم دوبارہ اس کو نہیں کرتے کیونکہ آج مجھے اندازہ تھا کہ سبق زیادہ ہے، نئی باتیں کچھ ہیں، لیکن یہ جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا اسی کو دور کر لیجیے ذرا جلدی سے. بتایا تھا کہ یہ جو مضارع ہے اس کو جزم دینے والے بھی ہوتے ہیں کچھ حروف، ان میں سے یہ ہے ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں. تو ان ولم، لما، لام امر، لائے نہیں نیست، وہ فارسی کے ایک مصرے میں اس کو ایسے یاد کر لیتے ہیں. اشعار پورے بنائے ہوئے، علماء کی محنت کا آپ کو اندازہ ہو کہ ان چیزوں کو یاد کرانے کے لیے انہوں نے پوری نظمیں لکھ ڈالی ہیں. وہ جو ناصبہ مضارع ہیں ان کے لیے ان ولن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر. اب یہ پورا مصرع آپ نے یہ شعر یاد کر لیا تو آپ کو وہ یاد رہے گا، بھولتا نہیں. ہم نے وہ اس وقت یاد کر لیا تھا بچپن میں، ہمارے استاد نے یاد کرا دیا، اللہ ان پر وہ اپنی رحمت نازل فرمائے، تو وہ آج تک ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. باؤ تاؤ کاف لام واو منذ مسخلا رب حاشا من عدافی عن الہ حتی علی. اب یہ سارے کے سارے حرف جر کے جر آ گئے، اب آپ کو یاد ہے وہ ذہن میں بیٹھے، ٹائم ٹیبل کی طرح ایک شعر میں یاد ہوگا. تو یہ اسی طرح ہے مضارع جو مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان ولم، لما، لام امر، لائے نہیں نیس، تو یہ ہے. ان میں سے بتایا تھا کہ اگر امر بنانا ہو تو امر بنانے کے لیے لام امر لگایا جاتا ہے، تو لام امر اس مضارع کو کمانڈ بنا دے گا. تو سیکنڈ پرسن
کے لیے الگ حکم ہوگا. فرسٹ اور تھرڈ پرسن کے لیے یہ ہے کہ لام لگایا جائے گا. لی یعبد، لی یعبدا ویسے ہی جزم میں رہیں گے لیکن لام لگا کے بنائیں گے. نون اعرابی گر جائے گا. یہ نون نسوہ جو ہے اعرابی نہیں ہوتا اس لیے نہیں گرتا، باقی گر جاتے ہیں. تو لیعبد، لیعبدا، لیعبدو، لتعبد، لتعبدا، لیعبدنا، اس طرح چلے گا. اور پھر یہ بتایا تھا کہ اس کی بات نہ کریں بیچ والے کی، نیچے والے کی بات کریں. لأعبد میں چاہیے کہ میں عبادت کروں، لنعبد چاہیے کہ میں، یعنی کمانڈ ہے کہ مجھے عبادت کرنی چاہیے، I should do it. اور لیکن جو سیکنڈ پرسن ہے جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یعنی انتا، تو شخص جس سے بات ہو رہی ہے، ایک دو جتنے بھی ہوں، ان کا حکم الگ ہے. ان میں کیسے کریں گے کہ پہلا کام یہ کریں گے، ان کے مضارع کا فارم لیجئے جو بھی ہے، اس کی علامت مضارع کو اڑا دیجئے. اس کے بعد اس میں حمزۃ الوصل لگائیے. وجہ اس کی یہ کہ علامت مضارع جیسے ہی آپ ہٹائیں گے تو وہ جو پہلا حرف ہوگا وہ ساکن ہوگا، اور ساکن اکیلا استعمال نہیں ہو سکتا، عربی میں ابتدا میں آتا نہیں. اس سے پہلے آپ کو ایک حمزۃ الوصل لگانا پڑتا ہے تاکہ اس کو پروناؤنس تو کر سکیں. اب اس پر ضمہ لگائیں کہ کسرہ لگائیں کہ فتحہ لگائیں، تو فتحہ نہیں آتا ثلاثی مجرد میں، تو ضمہ اور کسرہ ہی آتا ہے. کب ضمہ کب کسرہ آئے گا اس کو ہم دیکھتے ہیں. بس وہ لگا دینے کے بعد آپ آخر میں جزم دے دیں کیونکہ یہ مجزوم ہے، اور جیسے ہی وہ مجزوم ہوا آپ کا امر بن گیا، حکم بن گیا. تو کسرہ کہاں لگاتے ہیں؟ جب میم جو ہے، یعنی جس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، بیچ کا کلمہ، سمع، سین میم عین، دیکھیے یہ میم بیچ کا ہے، اس میں یضرب، ضرب، ضرب، سمع، فتح، بیچ کا کلمہ کیا ہے؟ روٹ لیٹرز میں سے تا، را، میم، اور یہ عین کلمہ ہے. اور دیکھیے اس پر کیا ہے؟ زبر ہے، اس پر زیر ہے، اس پر فتح ہے، زبر ہے نا. تو اگر یہ مڈل لیٹر میم کلمہ یہ جو ہے اس پر زبر ہو یا زیر ہو یا زبر ہو، یہی دو ہو سکتے ہیں نا، زبر اور زیر، تیسرا ہو نہیں سکتا. پیش، یعنی پیش بھی ہو سکتا ہے، وہ الگ ہے. اگر زبر یا زیر ہو تو اس کے حمزۃ الوصل سے جب آپ لگاتے ہیں تو اس پہ زیر لگاتے ہیں. تو سمع سے اسمع، ضربا سے ضربا سے یسمع، معو معو، یضرب، یفتح. تو علامت مضارع گرائی، یا گرائی، یہ سین ساکن تھا، حمزۃ الوصل لگایا اور اس پہ زیر لگا دیے. اس میں بھی ضربا یہ علامت مضارع گرائی، ضاد ساکن تھا، حمزۃ الوصل لگایا تو زیر لگا دی کیونکہ اس کے اوپر زیر ہے، اور یہ ساکن ہو جائے گا، یہ بھی ساکن ہو جائے گا. تو اسمع، اضرب، فتح تھا، یا ہٹایا، یہ ساکن ہے، حمزۃ الوصل لگایا اور اس پر زبر ہے تو زیر لگا دیا. افتح، اور اس کو ساکن کر دیا، افتح. اور جہاں پیش ہو، زبر زیر یہاں آ گیا اور پیش یہاں آئے گا. اگر پیش ہو تو اس میں پھر پیش لگائیں گے. یا عبودو تھا، یا ہٹایا، ساکن ہے، حمزہ لگایا، اس پر پیش ہے، اس حمزہ پر بھی پیش لگایا، پیش کے ساتھ پیش چلے گا. اعبد، ساکن کر دیا آخر والے کو. انصر، اخرج، ہو گیا. صحیح ہے. اسی کو یہاں پہ آپ کو دوبارہ سمجھایا کہ اعبد سے کیسے کریں گے، سب کے صیغے ایسے ہی آ جائیں گے، یہ آپ دوہرا لیجیے گا. یہ آپ کے لیے ایک مشق تھی کہ اس کو کیسے کرنا ہے. دخلا یدخلو سے کیا ہوگا؟ دیکھ لیجیے، عین کلمہ خواہ ہے، اس پر پیش ہے تو کیا ہوگا؟ حمزۃ الوصل لگائیں گے تو اس پر ادخل ہے نا. بخیلا یبخلو، اس مضارع کو دیکھنا ہے، اس کو نہیں دیکھنا، مضارع کو دیکھنا ہے. مضارع میں اب یہ خواہ پر زبر ہے تو یہاں پہ کیا آئے گا؟ حمزۃ الوصل پہ علامت مضارع گرا کے حمزۃ الوصل پر زیر. ابخل، جلس یجلس، یا ہٹایا، جیم ساکن، حمزۃ الوصل لگایا، یہاں بھی زیر، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ زیر. اجلس، ساکن کرتے جائیں گے آخر والے کو. ذهب یذهب سے حمزہ لگایا، یا کو ہٹا کے حمزہ لگایا ساکن ہونے کی وجہ سے، اور ہا پر زبر ہے تو اذهب، جاؤ، بیٹھو، بخل کرو، داخل ہو جاؤ، امر کا صیغہ ہو جائے گا. کتبہ تو یکتبو، توبو تا پر پیش ہے، حمزۃ الوصل گرایا، یہ سوری یا گرایا، کاف ساکن ہے، حمزۃ الوصل لگایا، عین کلمہ تا ہے، اس پر پیش ہے تو کیا کریں گے؟ ضمہ لگائیں گے. اکتب، لکھو. غسل یغسل، یغسل زیر ہے، یہ ہٹایا، غین ساکن، حمزۃ الوصل لگایا، اس کی مناسبت سے زیر. اغسل، ساکن کرتے جائیں گے امر کو. قرأ یقرأ سے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اقرأ قرآن میں موجود ہے، اقرأ. صحیح ہے نا. یہ اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہے، اور اس طرح اور پریکٹس کریں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی. بس اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور
چند ایک منٹ ہم خالی اور مزید لگائیں گے ان دونوں کتابوں کو تاکہ ترتیب ہماری رہے جاری. ایک ایک دو منٹ دیکھ لیتے ہیں اس کو ذرا سا. اس میں التدریبات. التدریب الاول کیا ہے؟ اقرا پڑھیے. یہ فی البیت مدخل، گھر میں داخل ہونے کا یعنی انٹرنس ہے، ریسیپشن یعنی. علی الیمین حجرہ، دائیں طرف ایک کمرہ ہے. فی المدخل اشیاء، انٹرنس کی جو جگہ ہے ریسیپشن جو ہے اس میں کیا ہے؟ اشیاء، بہت سی چیزیں ہیں، چیزیں ہیں، شیء ان کی جمع. علی الیساری، بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ مطبخ، مطبخ وہی اوپر یہ بتا چکے ہیں تفصیل سے، مطبخ کچن ہے. فی السقف، چھت پہ سیلنگ پہ ثریا، ایک فاؤنٹین ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، شینڈلیئر ہے. علی الحائط مرآت، دیوار پر مرآت، مرآہ ہے، مرآہ یعنی مرر ہے، شیشہ، آئینہ. فی الحقیبۃ کتب، اور بستے میں کتابیں ہیں. علی الرف کتب، شیلف پر بھی کتابیں ہیں. فی الحدیقۃ شجرۃ، باغ میں درخت ہے. علی المنضد زہریۃ، اور یہ جو منضدہ ہے تپائی ہے، چھوٹی سی ٹیبل جو ہوتی ہے سٹول جیسا، چھوٹی بیچ کی ٹیبل، اس پہ زہریہ گلدستہ ہے. التدریب الثانی اکمل، مکمل کیجیے. دیکھیے امر بنایا انہوں نے، صحیح ہے نا. تو اکمل. اب آپ پوچھیں گے یہ تو اکمل ہے، زیر زبر کیوں نہیں؟ اس میں تو پیش ہے، زیر آنا چاہیے تھا. یہ ثلاثی مجرد سے نہیں ہے بھائی، اس لیے اکمل یکمل اکمال سے ہے، تو وہاں پر دوسری طرح آتا ہے. یہ ثلاثی مجرد نہیں ہے. آپ پوچھیں گے ثلاثی مجرد تو مت پوچھیے، اس لیے کہ یہ بھی آگے آئے گا، تھوڑی سی مشکل بات ہے. جی تو کتب کثیرہ، کہاں ہے کتابیں؟ بہت سی. ان میں سے فی المکتبۃ ہے نا، مکتبے میں بہت سی کتابیں ہیں. تباشیر، بہت سی چوکس کہاں ہیں؟ ان میں سے. فی الصندوق، صندوق میں بہت سی، باکس میں. سیارات، کہاں ہے؟ بہت سی گاڑیاں. فی الشارع، روڈ پر بہت سی گاڑیاں ہیں. فی الشارع سیارات. فی المکتبۃ، لائبریری میں. کتب کثیرہ، بہت سی کتابیں ہیں. فی الصندوق، باکس میں. تباشیر. ثلاث حجرات، کہاں ہے؟ تین کمرے کہاں ہیں؟ فی البیت، گھر میں. ثلاث حجرات، تین کمرے ہیں. لحوم و دجاج، کہاں پر ہے یہ؟ لحوم اور دجاج، گوشت اور چکن. پھر طبق کہہ دیجیے. طبق کے ایک معنی برتن، بڑی وہ جو تھال ہوتی ہے وہ بھی ہے، تو غالباً وہ مراد انہوں نے لی ہوگی یہاں پر. ورنہ فی المطبخ کہہ لیجیے، کچن کے اندر کہہ لیجیے، زیادہ اچھا ہے کہ فی السوق، بازار کہہ لیجیے. جی ٹھیک ہے، اس کو یہاں چھوڑ دیتے ہیں. غضب اللہ، اللہ کا غضب. وغضب اللہ علی الناس غضبا شدیدا ولعنهم، اللہ سبحانہ وتعالی بہت غصہ ہوئے لوگوں پر، شدید غصہ، اور ان پر لعنت کی. ولماذا، اور کیوں کر، لا یغضب، نہیں غصہ ہوتے، اللہ اللہ، علی الناس لوگوں پر، ولا یلعنهم، اور کیوں ان کو لعنت نہ کرتے. لہذا خلقهم، کیا اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تھا. لہذا یرزقهم، کیا اس لیے اللہ نے ان کو رزق دیا. یمشون علی الارض، کہ زمین پہ وہ چلتے ہیں اللہ کی. ویکفرون باللہ، اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. ارض اللہ. ویأکلون رزق اللہ، اور کھاتے ہیں اللہ کا رزق. ویشرکون باللہ، اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. ان ھذا لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. ان ھذا لظلم عظیم، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے. غضب اللہ علی الناس، اللہ ناراض ہوئے لوگوں پر. وحبس المطر، اور اللہ نے روک دی بارش. وضیق علیہم، اور اللہ نے ان پر سختی کی. وقل الحرث، اور کم ہو گئی کھیتی. وقل النسل، اور نسل انسانی کم ہو گئی، انسان مرنے لگے، کم پیدا ہونے لگے، کم بڑھنے لگے. ولکن الناس ما عقلوا، لیکن لوگوں نے عقل نہیں اختیار کی، سمجھ نہیں آئی ان کو، عقل نہیں آئی. ولکن الناس ما تابوا، لیکن لوگ انہوں نے توبہ بھی نہیں کی، اللہ سے رجوع نہیں کیا. انشاءاللہ یہاں چھوڑ دیتے ہیں، آگے انشاءاللہ تعالیٰ پھر پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.